السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اس اللہ خالق و مالک کے لیے جس اللہ نے یہ زمین بنائی، آسماں بنائے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، انسان کے بہت سے محسنین ہیں، انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو اس پہ احسان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا محسن، سب سے زیادہ احسانات انسان پر رب تعالیٰ کے ہیں، اس سے زیادہ کسی کے کوئی احسان نہیں۔ مخلوقات میں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محسن انسانیت ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین ہمیشہ اولاد کے حق میں بہتر سوچنے والے، اس پر احسان اور نیکی کو اپنانے والے، اور اس احسان کے بعد احسان جتلاتے بھی نہیں ہیں۔ رب تعالی نے والدین کی عظمت کو بڑے واضح اور شفاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے آگے نہ جھکو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرو۔ نبی علیہ السلام آپ منبر کی تیسری سیڑھی پر خطبہ ارشاد کیا کرتے تھے۔ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنے اور وہ منبر کی دوسری سیڑھی پہ کھڑے ہوتے، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ منبر کی پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوتے، اور پھر یہی طریقہ جاری و ساری رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ السلام مسجد میں آئے، بڑی واضح مشہور حدیث ہے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پہ چڑھے، آمین کہا، تیسری پہ چڑھے، آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے وجہ پوچھی کہ اللہ کے رسول، آج ایک ایسا معاملہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہ جو شخص آپ کا نام سنتا ہے اور درود نہیں پڑھتا، اتنا بخیل آدمی، وہ ناکام و نامراد ہو جائے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر دوسری مرتبہ جبرائیل نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروائے، وہ بھی ناکام و نامراد ہو گیا، تو میں نے پھر آمین کہا۔ اور تیسری بات، جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں والدین ہوں اور والدین کی خدمت کر کے رب کی جنت تک نہ پہنچ سکے، وہ بھی ناکام و نامراد ہو گیا، تو میں نے آمین کہا اس پہ۔ ایک اور حدیث، وعن ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک والدیہ ولم يدخل الجنہ ابعدہ اللہ علیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس کے پاس بوڑھے والدین ہوں اور قیامت کے دن اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہ ہو، جہنم کا فیصلہ ہو جائے، تو اللہ اس کو صرف جہنم میں نہیں بھیجے گا، بلکہ لعنت کر کے جہنم میں بھیجے گا کہ تیری زندگی میں بوڑھے والدین آئے اور تو ان کی خدمت کر کے جنت تک کیوں نہیں پہنچا؟ اگر اس کے بارے میں اس کے اعمال کی بنا پر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو صرف جہنم نہیں، اللہ لعنت کر کے جہنم میں بھیج دے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ والدین کی خدمت نہیں کی، تو اس لیے والدین کا مقام و مرتبہ، نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت، آپ سے سوال کیا گیا، جناب انس بن مالک فرماتے ہیں
سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس عمل سے محبت ہے؟ سب سے زیادہ؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ ادا کرنا۔ ظاہری بات ہے اللہ کا حق تو مقدم ہی ہے والدین سے، نماز کو وقت پہ ادا کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اور آج ہمارے محلوں کے محلے بے نماز، بستیوں کی بستیاں، گھروں کے گھر بے نماز۔ آپ دیکھ لیجئے فجر ٹائم نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں کئی گھروں کی لائٹیں بند ہیں، کوئی نہیں اٹھا، سوئے ہوئے ہیں آرام سے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ اذان کی ابتدا کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، ہم سوئے ہوئے، ہم اللہ کی بڑائی کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ بہرحال تو فرمایا نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا۔ میں نے پوچھا ثم عین، پھر کون سا؟ اللہ کے حق کے بعد، نماز کے بعد اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل میں بر الوالدین، والدین سے نیکی کرنا۔ حقوق العباد میں سب سے اوپر حق والدین کا ہے، سب سے اوپر۔ والدین یہ انسان کے لیے بہترین موقع ہے کہ انسان رب کی جنت تک پہنچ جائے۔ ایک اور حدیث، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے جہاد میں اپنا نام لکھوایا، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب جہاد چھوٹا عمل ہے، وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کی چوٹی جہاد ہے، اسلام کی سر بلندی جہاد میں ہے، اسلام کو عزت ملتی ہے جہاد کے ساتھ۔ بہت بڑا عمل ہے، انسان اپنی جان تک داؤ پہ لگا دیتا ہے، بہت بڑا عمل۔ آپ نے پوچھا احی والداک، اور تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں والدین تو زندہ ہیں۔ فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ان کی خدمت کر کے جہاد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول نے والدین کی خدمت پر جہاد کا لفظ بولا، یہ جہاد ہے تمہارا، جاؤ ان میں جا کے کوشش کرو، وہی تمہارا جہاد ہے۔ اتنا عظیم عمل، اتنا بڑا عمل۔ میرے بھائیو ذرا قرآن کریم کی چند آیات پہ غور کیجئے، رب تعالی نے کس انداز میں والدین کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور والدین سے احسان کرو۔ یہ نہیں کہا والدین سے نیکی کرو، نیکی کا تو عربی میں حسن کہتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ حُسْنًا، کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی کے بدلے نیکی۔ احسان حد سے بڑی ہوئی نیکی کو کہتے ہیں، جس میں آپ کا غلبہ آ جائے دوسرے پہ، کہتے ہیں نا کہ اس نے اس پہ احسان کر دیا۔ احسان کرنا ہے یعنی حد سے بڑی ہوئی نیکی کرنی ہے والدین کے ساتھ، حد سے بڑھ کے، حد سے بڑھ کے ان کے ساتھ نیکی کرو۔ ایک اور مقام رب تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں بھی احسان کا ذکر کیا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ والدین سے احسان کرو۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید صرف نیکی کرنی ہے، رب تعالی نے قرآن کریم میں نماز کی جزئیات کو بیان نہیں کیا کہ رکوع میں ہاتھ کہاں پہ رکھتے ہیں، سجدہ کتنے اعضاء پہ کرنا ہے، زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یہ مسائل قرآن کریم میں نہیں ہیں، احادیث میں ہیں، اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے۔ قرآن نے کلی حکم دیا اور جزئیات کو اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا، لیکن والدین کی عظمت کا اندازہ
والدین سے کلام کیسے کرنا ہے، ان کے سامنے کیسے جانا ہے، ان کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، رب تعالی نے پورا قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تمہاری زندگی میں دونوں میں سے ایک یا دونوں، امی ابو دونوں یا ایک تمہارے پاس موجود ہے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف، کلمہ اف کے اندر کتنے حرف ہیں؟ 2، حمزہ اور فا۔ اف، اف بھی نہیں کہنا۔ آپ اس کی شرح پڑھ کے دیکھیے، اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا کہ عربی زبان میں اف سے چھوٹا کوئی کلمہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو رب تعالیٰ وہ استعمال کرتے۔ اور ہمارے ہاں یہ آکسفورڈ، کیمبرج، بیکن ہاؤس، LGS، وہاں سے پڑھنے والے کہتے ہیں ماما آپ کو کیا پتا ہو، بابا آپ کو کیا پتا، اف کے اندر 2 حرف ہیں، اور بابا آپ کو کیا پتا اس میں کتنے حرف ہیں؟ قرآن تو کہہ رہے اف نہیں کہنا۔ وہ یہ نہیں کہتے ماں باپ جا کے ایسے کہو، وہ ایسی افکار پیش کرتے ہیں، وہ تمہارے والدین وہ اولڈ سکول ہے، وہ پرانے دور کے ہیں، ان کو کیا پتا ہو، تم تو بڑے جدید دور میں پڑھ رہے ہو، تم تو امریکن سسٹم میں پڑھ رہے ہو۔ بس بچے کو سوچ مل گئی تو آپ کو کیا پتا ہو، مجھے سارا پتا ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ جھڑک دیتے ہیں ماں باپ، جھڑک دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث، نبی علیہ السلام نے قیامت کی 14 نشانیاں ایک حدیث میں بیان کی، اور اس میں 6ٹھی 7ویں جو میرے موضوع کے متعلقہ ہے، فرمایا ادنا صدیقہ واقصا اباہ، دوستوں کو قریب کر لیا جائے گا، والدین کو دور کر دیا جائے گا۔ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے ان کو، دوستوں کہتے آؤ یار تمہیں بوتل پلاتا ہوں، آؤ آج تمہیں میں پارٹی کھلاتا ہوں۔ دوستوں میں اپنی واہ واہ اور بلے بلے کروانے کے لیے شرم نہیں آتی کہ بوڑھے ماں باپ تم سے ڈر کے بات کرتے ہیں تم سے۔ انسان کے لیے اس سے بڑا ذلت کا کوئی مقام نہیں ہے کہ ماں باپ تمہارے شر سے بچنے کے لیے تم سے ڈر کے بات کرے کہ کہیں یہ غصہ نہ کر جائے، اور پھر شیڈول دیتے ہیں، جی میں بہت بیزی ہوتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں صرف 1 گھنٹہ شام کو آیا کروں گا، آپ جو بھی کام ہو مجھے بتا دینا۔ کیا تمہیں والدین نے ایسے ٹائم دیا تھا؟ جب تم بچے تھے 10 بار تمہیں دھویا جاتا تھا روز، تمہیں اس طرح ٹائم دیا تھا؟ آج ماں باپ کو شیڈول دیتے ہو، ٹائم دیتے ہو۔ یہ بات سمجھ لو، جان لو، یہ حکم صرف اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا۔ انسان اس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو مت بھی ہیں، جین مت بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہر مذہب کے اندر والدین کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور پھر ایک اور بات سمجھ لیجئے، رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، کہا ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی ہے، نصیحت نہیں، وصیت کی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اب تعالیٰ کے الفاظ میں کتنے نکتے ہیں، کتنی گہری باتیں ہیں۔ نصیحت جو ہوتی ہے نا، نصیحت اچھے لوگ لیتے ہیں، برے چھوڑ دیتے ہیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، نصیحت کیجئے، اچھے اس کو لے لیں گے، اور اشقا بدبخت اس سے اجتناب کریں گے۔ نصیحت کیا کہ 2 پہلو ہوتے ہیں، اچھے لوگ لے لیتے ہیں، برے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور وصیت کوئی اچھا ہو یا برا اس پر ماننا فرض ہوتا ہے، وصیت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب تعالیٰ نے وصیت کی ہے، وصیت۔ میرے بھائیو، والدین کی عظمت، ان کا حق، ان کا مقام، اور پھر ان کو جھڑک دینا، ان کو ڈانٹنا کہ والدین تم سے ڈرنا شروع کر دیں۔ حتیٰ کہ میں یہ سمجھتا ہوں والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، وہ کافر تو کیا شرک کی ترویج کرتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کا باپ صرف مشرک نہیں ہے بلکہ بت بنا کے بیچتا ہے، شرک کی ترویج کر رہا ہے۔
4 آیات رب تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں، 4 آیات میں ذکر ہے، اور چاروں جگہ ایک ہی لفظ ہے، یا اباتی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پیارے ابا جان۔ یہ جو تا ہے نا، یا ابھی، اے میرے ابا جان، یا اباتی، یہ تا کہاں سے آ گئی؟ یہ تا مبالغے کی ہے، اے میرے پیارے ابا جان۔ باپ مشرک ہے، بت گر ہے، بت بیچنے والا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے ابا جان، سوف استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ کہا باپ نے گھر سے نکال دیا، رجم کر دوں گا، آگ میں ڈال دوں گا، دھکے دے کے نکال دیا، دروازے پہ کھڑے ہیں، گھر سے نکال دیا گیا، بیوی ساتھ ہے، اور اپنے باپ کو دیکھ کے کہتے ہیں یا اباتی سوف استغفر لک ربی، اے ابا جان میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا ہی رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ یہ باپ سے بات کر رہے، میں تمیز نہیں بات کرنے کی، باپ کو جھڑک دیتے ہو، وہ ڈرتے ہیں تم سے بات کرتے ہوئے۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا اتا علیہ امدادا من الیمن، عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، یمن سے، تو جا کے پوچھتے، لوگوں کو جا کے ملتے، حل فیکم اویس بن عامر القرنی، کیا تمہارے اندر اویس بن عامر قرنی نام کا کوئی شخص ہے؟ پوچھتے جا کے۔ کئی سال گزر گئے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ یوں ہوا، یمن سے قافلہ آیا، بس عمر پہنچ گئے، کہا پوچھ تمہارے اندر اویس بن عامر نامی کوئی بندہ ہے؟ نے بتایا جی ہاں میں اویس بن عامر ہوں۔ کہا مراد قبیلے سے؟ کہا جی۔ کہا کرن قبیلے کی شاخ؟ کہا جی۔ کہا حل لک والدہ، تیری والدہ ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا کہ تمہارے جسم پہ پھل بیری کے نشان ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا 9 نشان تھے، سارے مٹ چکے ہیں، ایک نشان باقی ہے درہم کے سائز کا۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا پھر میرے لیے رب تعالیٰ سے استغفار کیجیے، اللہ عمر بن خطاب کو معاف کر دے۔ اور پھر حدیث بیان کی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علیکم من الیمن امداد فیہم اویس بن عامر القرنی، تمہارے پاس یمن کے قافلے آئیں گے اور ان میں اویس بن عامر نامی ایک آدمی ہوگا، وَكَانَ بَرًّا بِوَالِدَتِهِ، وہ اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ، اللہ کو قسم ڈال دے، اللہ تجھے قسم ہے یہ کام کر دے، اللہ کر دے گا۔ ان ادرکتموہ، اگر تم اس کو پالو، تمہیں وہ بندہ مل جائے تو اس سے اپنے لیے استغفار کروانا۔ سمن اس سے اپنے لیے دعا کروائی اس سے۔ اور پھر اویس بن عامر سے پوچھا اب آپ کا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا جی اب تو میں کوفہ جاؤں گا، حج کے بعد، حج کرنے کے بعد کوفہ چلیں گے۔ عمر نے پوچھا کیا میں کوفہ کے گورنر کو لکھ دوں کہ آپ کی مدد کرتے، آپ کو مالی امداد فراہم کرے؟ کہا مجھے انی احب ان اکون فی غبراء الناس، میں فقراء لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، کوفہ میں جا کے رہے۔ اگلا سال ہوا، کوفہ کے معززین میں سے ایک شخص آیا حج کرنے کے لیے، حضرت عمر سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے۔ کہا اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ کہاں ہوتا ہے؟ کہا جی وہ تو کوفہ کی جو غریب بستی ہیں اس میں کسی بستی میں رہتا ہے۔ کہا جاؤ جا کے اس سے دعا کرواؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اویس بن عامر اپنی والدہ سے احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ والدین سے حسن سلوک کرنا، ان سے نیکی کرنا اتنا بڑا عمل ہے، انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی آیا رو رہا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا، ہلاک ہو گیا۔ آپ نے اس سے گناہ نہیں پوچھا، میں مجھے یہ بتاؤ کہ تیری والدہ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ کہا جاؤ جا کے اپنی والدہ کی خدمت کرو، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ والدین کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان سے احترام سے بات کرنا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام، آپ والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، والد کو تو دیکھا ہی نہیں نا، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، وہ تو پیدا ہونے سے بھی پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور والدہ محترمہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہوئی اس وقت ایمن ساتھ تھی، اور جو درجہ ماں کا مقام ہے وہی آپ ایمن کو دیا کرتے تھے۔ اپنے نبوی زندگی میں مدنی دور میں ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں اور راستے میں ابوا مقام سے گزرے، آپ کو اپنی ماں کی رفاقتیں اور محبتیں یاد آئیں، اپنی ماں کی قبر پہ گئے آپ اور زاروں کتار روئے، اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ حالانکہ 6 سال صرف ماں کے ساتھ گزارے، لیکن وہ محبتیں، وہ لاڈ اور پیار، وہ چند جو نقوش یاد تھے ان کو یاد کیا بے تحاشا روئے۔ یہ میری والدہ کی قبر ہے۔ فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کو خبر ملی کہ بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ یہ اسلام مسلمانوں کے خلاف لشکر تیار کر رہے ہیں۔ آپ نے لشکر لیا، ادھر چلے گئے، بنو حوازن ثقیف پہ جلغار کی اور 6000 قید کر لیے۔ فتح اللہ نے دے دی، فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک بوڑھی اماں ہے اور اس کے ساتھ ایک اور عورت ہے بڑی عمر کی، وہ بھی، اور وہ صحابہ سے کہتی میں نے تمہارے نبی سے ملنا ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں تمہارے نبی سے ملنا ہے۔ ابھی کون سی نبی کی بہن کہاں سے آ گئی؟ کہ نہیں میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے لے کے جاؤ آپ کے پاس۔ سنن ابن حبان کی روایت، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی بہن شیمہ ہوں۔ آپ نے کہا کہ اچھا کوئی علامت بتاؤ، علامت بتاؤ کوئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول عزتن عززتنی انی متورک کی، اللہ کے رسول آپ چھوٹے تھے، ایک مرتبہ میں نے آپ کو اٹھا رکھا تھا، آپ نے میرے یہاں پہ نا دندی کاٹی تھی بڑی زور سے، تو اس کا نشان دانت کا ابھی بھی ہے۔ آپ نے پہچان لیا اور اپنی چادر اٹھا بچھا دی زمین پہ اور کہا یہ ساتھ، کہا یہ حلیمہ سعدیہ ہے، آپ کی والدہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، اس چادر کو آپ نے بچھا دیا، اپنی والدہ کو اور اپنی بہن کو بٹھایا، بڑا احترام، کہا میری بہن آؤ میرے ساتھ مدینے چلو، اپنے بھائی کا مقام و مرتبہ دیکھو اور میں تمہاری عزت کروں، خدمت کروں۔ کہا کہ نہیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، تم ہمارے قبیلے والوں کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن کے احترام میں 6000 قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول اتنا ماں باپ کا حالانکہ رضائی والدہ ہے تو حقیقی والدہ کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ جناب عمر بن خطاب، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں اور ساتھ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی، ان کے شاگرد جناب عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ سفر پہ جاتے ہوئے دیکھا ایک اعرابی کو، ایک دیہاتی کو دیکھا۔ جناب عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اتر گئے، سواری سے اترے اور اس اعرابی کو، دیہاتی کو اپنی سواری پہ بٹھا دیا، اپنے سر سے وہ پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی، اس کے ساتھ چلتے رہے، جہاں اس نے جانا تھا اس کو چھوڑ کے آئے۔
عبداللہ بن دینار شاگرد پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، انہم یرضون بالیسیر، یہ تو تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے بہت اکرام کرو یہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا مقام دیا اس کو۔ تو فرمایا لگے انہو کان ودًا لعمر بن الخطاب، یہ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست ہے، اور میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ان من ابر البر، نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے باپ کے دوستوں سے محبت اور شفقت سے پیش ہے، ان کا احترام کرے۔ اگر باپ کے دوستوں سے شفقت کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، تو باپ کے بھائیوں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں کہتے ساڈا شریکہ ہے، چاچوں کو شریک سمجھا جاتا ہے، ساڈا شریکہ ہے، شریکہ بنا دیا، یہ ہمارا شریک ہے، یہ ماموں شریک ہے، خالہ، سارے شریک ہی شریک ہیں بس۔ جن سے احترام سے پیش آنا تھا، جن سے محبت کرنی تھی، ان کو شریکہ سمجھ لیا، ان کو اپنا دشمن سمجھ لیا۔ اگر باپ کے والدہ کی سہیلیاں اب ان کا احترام ہے تو پھر ان کے بہن بھائیوں کا بھی احترام ہے، ان کا بھی احترام کیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں والدین کی عظمت اور ان کی رفعت شان کو بیان کیا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اسے پوچھا اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا امو کا، تیری ماں، والدہ سے اچھا سلوک کرو۔ اس نے پوچھا پھر؟ میں پھر کہا والدہ، پھر کہا والدہ، پھر اپنے والد کا احترام کرو۔ اچھا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کا مقام کم ہو گیا۔ ایک اور روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط باب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاعذ ذالک او یحافظ علیہ، اب مرضی تمہاری ہے، چاہے اس دروازے کو توڑ دو اور چاہے اس دروازے کی حفاظت کر لو، مرضی تمہاری ہے، وگرنہ باپ جنت کا دروازہ ہے، نہیں خدمت کرو گے دروازہ ٹوٹ جائے گا، کر لو گے تم نے دروازے کی حفاظت کر لی۔ تب تعالی ہمیں والدین کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کر کے جنت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والدین کی عظمت، والدین کی شان اور ان کا مقام، ان کا حق حقوق العباد میں سب سے اوپر ہے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ والدین مقام رکھتے ہیں۔ والدین خواہ مسلمان نہ بھی ہوں پھر بھی ان کا احترام کرنا فرض ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول قدمت علی امی وہی مشرکۃ، میری والدہ مجھے ملنے آئی ہے اور وہ مشرکہ عورت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، مشرکہ ہے۔ آفا اصل امی، کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں، اس کو ملوں؟ تو مشرکہ ہے۔ نبی علیہ السلام میں صلی امہ کی، ہاں اپنی والدہ سے صلہ رحمی کرو، اس کو جا کے ملو، اگرچہ وہ مشرکہ ہے۔ لیکن والدین جس حالت میں بھی ہوں، ہم نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تو لہٰذا بس یہ میرا دشمن ہے، اب وہ نہیں پڑھتا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کیا حکم ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر
ان کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے، نیکی ہی کرنی ہے۔ اس لیے والدین کے ساتھ نیکی والا معاملہ کرنا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم پوری زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ جس گھر کے نیچے صحن میں میرا باپ موجود ہو اور میں اس کی چھت پہ گیا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باپ نیچے ہے اور میں چھت پہ چڑھا اس کے اوپر، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اتنا احترام کرتے، اور ساری زندگی ایسے بھی نہیں ہوا کہ چلتے ہوئے میں اپنے باپ سے آگے چلا ہوں، اتنا اپنے والد کا احترام کرتے۔ تو والدین کا احترام کرنا یہ فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ لیں اللہ بھی آپ سے ناراض ہے۔ بس ایک معاملہ ہے، اس میں اطاعت نہیں کرنی، ان کی احترام کرتے رہنا ہے۔ اگر والدین شرک کا حکم دیں، نافرمانی کا حکم دیں کہ نماز نہیں پڑھنی، شرک کرو اللہ کے ساتھ، پھر ان کی بات نہیں ماننی، کہ یہ بات ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑنا شروع کر دو، ان کا گریبان پکڑنا شروع کر دو، ان کو دھکے دینا شروع کر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بس بات نہیں ماننی، بات اللہ کی مانی، ہاں ان کا احترام کرتے رہنا۔ رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔